جا یہاں سے، یعنی جنت تکبر کرنے والوں کی جگہ نہیں، عاجزی کرنے والوں کی جگہ ہے۔ شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا، اور قابل غور بات علماء نے بیان فرمائی کہ جتنا شیطان مردود ٹھہرا، اس کے برعکس کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اور گناہ گار سے گناہ گار لوگ ٹھہرے، لیکن اتنا مردود کوئی نہیں ہوا جتنا مردود شیطان کو کہا گیا۔ اب ایک بندہ دعوی خدائی کرے جس طرح کہ نمرود نے کیا، دعوی خدائی کرنے کے باوجود بھی وہ شیطان کے دوسرے نمبر پر ہی رہا، شیطان پہلے نمبر پر رہا۔ اسی طرح کتنے مسلمان گناہ گار ہیں جو سجدہ کرنے سے غافل ہیں، سجدہ نہیں کرتے، انہیں مسلمان بھی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے سے ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو شیطان نے صرف سجدہ نہیں کیا تو یہ مردود ٹھہرا، آخر بات کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ صرف بات سجدے کی نہیں، بات اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے خلیفہ جناب حضرت آدم علیہ السلام، ان کی عظمت کی بات ہے۔ یہ وہ نازک مقام ہے کہ جہاں سے غلطی ہو جائے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا، نبوت کی توہین کی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے بعد بندے کے توبہ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا توبہ کرے تو اس کو معافی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے والا، دیگر کئی گناہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو شریعت نے اس توبہ کے جو اصول اور قواعد بیان کیے ان کے مطابق اس کی توبہ درجہ قبولیت پا جاتی ہے۔ لیکن اس نے صرف سجدے سے انکار نہیں کیا، بلکہ در حقیقت خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا منکر ٹھہرا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ فرما دیا، اور قیامت تک ہر زبان میں اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ پھر جب یہ سجدے سے منکر ہوا تو پھر بے ادب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے شان کی بے ادبی کی، اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ گزشتہ تفسیر میں ایک واقعہ میں نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روحیں دکھائی گئیں۔ جب آپ کے وجود سے روحوں کو نکالا گیا تو ایک روح کو آپ نے اپنی عمر دی، حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام سے پہلے جو آپ کے شہزادگان میں سے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک وہ نبی جن کا نام حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہے، ان کو آپ نے اپنی عمر کے 40 سال دیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی زندگی جو لکھی جا چکی ہے وہ دوسرے بندے کو مل جائے؟ قرآن شریف نے اس کا ایک جواب وہ دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تھا۔ اب دوسرا جواب سن لو، فرما اللہ نے اپنے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے، ان کی دعاؤں میں یہ پاور اللہ نے رکھی ہے، وہ چاہے تو زندگی گھٹ بھی سکتی ہے، وہ چاہے تو زندگی بڑھ بھی سکتی ہے۔ پھر بھی اگر مجھے سمجھ نہ آئے اللہ والوں کی شان کی، تو پھر ایک دوسرا تیسرا ایک اس کی جیت ہے
فرمایا شیطان اللہ کا دشمن ہے، جب دشمن کے کہنے پہ اس کی عمر کو بڑھایا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، محبوبوں کے کہنے پہ عمر کیوں نہیں بڑھائی جا سکتی؟ شیطان کے کہنے پہ اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا الی یوم الوقت المعلوم، وہاں تک جب شیطان کہے تو شیطان کی عمر تو بڑھ جائے تو اللہ کے نبی پھر خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی جناب میں عرض کریں تو پھر ان کے کہنے پہ عمر کسی کی نہ بڑھے تو پھر تو مرتبے میں یہ آگے جا رہا ہے۔ نہیں صاحب، اللہ نے شیطان کی عمر بھی بڑھا دی اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پہ جناب داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ان کی عمر کو بھی بڑھا دیا، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ جہاں دشمنوں کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے وہاں اللہ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں۔ پھر ہمارے حضور نبی پاک علیہ السلام، جب تک آپ کی بات نہ ہو ہمارے من کو تو چین ہی نہیں نہ آتا۔ آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پہ 40 سال بڑھ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت سعد ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچپن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے نا تو بڑے وفادار، بڑے دانا، زیرک عقل والے تھے، مزاج شناس نبوت تھے۔ حضور کی خدمت کرتے، وضو کے لیے پانی لے کے آتے، مصلی بچھاتے، مسواک پکڑ کے رکھتے، حضور کے نالین مبارک موقع بن جاتا تو اٹھا لیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سعد وضو کروایا حضور کو، رحمت عالم کو پیار آ گیا۔ وضو کے بعد حضور پاک نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس طرح حدیث پاک میں اس طرح حضور پاک نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اندازہ کرو کیا مقام ہوگا۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، ان کے ہاتھ لے کے نہ اپنے ہاتھ میں ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ یہ میرا سعد ہے، یہ جب سے میرے پاس آیا ہے نا، میں نے جب بھی اس کو کوئی حکم دیا ہے اس نے گرمی نہیں دیکھی، سردی کو نہیں دیکھا، وقت کا انتظار نہیں کیا، جو کچھ جب میں نے کہا یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا ہے۔ یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں میرے ساتھ کو کوئی مشکل پڑے نا تو یہ تیری بارگاہ میں دعا کرے تو مولا اس کی دعا رد نہ کرنا۔ اب غور کرو، حضرت سعد، حدیث پاک میں آتا ہے وقت گزرتا گیا، حضور سے چھٹی مل گئی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا ملک الموت آئے، سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوچھا کون ہے تو؟ کہا میں تو ملک الموت ہوں۔ تو حیران ہو گئے، تمہاری یہ عادت تو نہیں کہ تم سلام کرو، تم تو اپنا کام کرنے آتے ہو اور آ کے کر جاتے ہو، تو یہ مجھ پر سلام کیسا؟ حضرت سعد نے جب یہ پوچھا تو ملک الموت نے کہا کہ جب تمہاری باری کا وقت آ گیا تو رب نے فرمایا یار کی دعا ہے، ذرا دھیان سے جانا۔ حضرت سعد کو مصطفیٰ نے دعا دی تھی، ذرا پوچھ کے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ جی تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، جانا ہے، تیار ہو؟ حضرت سعد نے کہا میں نے نہیں جانا۔ غور کر لو، یہ ہے وہ مصطفیٰ کی دعا، حضور کی دعا سے ان کی زندگی بڑھ رہی ہے۔ وقت پورا ہو چکا تھا، اب یہاں ملک الموت آ گئے، کہا میں نے نہیں جانا۔ کتنی دیر رہنا چاہتے ہو؟ کہا 20 سال۔ ملک الموت واپس پلٹے،
یا اللہ تیرا قانون ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ زندگی آگے نہیں ہو سکتی